ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت ملک کے معروف مقبول عالم دین حنیف قریشی صاحب. ان سے پوچھتے ہیں کہ موجودہ جو صورتحال ہے وفاقی ضلع اسلام آباد میں آصف الوی کے حوالے سے آپ کی نظر میں اس حوالے سے جو دونوں فرقوں میں تنازع پڑا ہوا ہے، اس حوالے سے آپ کے کیا ویوز ہیں؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اصل بات یہ ہے کہ پاکستان محبان رسول اور محبان اہل بیت اور صحابہ کا ملک ہے، اور ہمارا جو دشمن ہے وہ کافی عرصے سے جو اس وقت پاکستان میں بام مسالک کے درمیان ایک اتحاد اتفاق کی فضا بنی ہوئی تھی، تو یہ اس کو ایک آنکھ نہیں بائے. تو اس وقت جو انٹرنیشنلی جو سیاسی کروٹ لی جا رہی ہے، جس طرح اسرائیل کا معاملہ ہے، انڈیا کے حالات ہیں، چائنا انڈیا کے جو باہم کلیشز ہیں، تو اس تناظر میں جس وقت ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ تقریباً 2 مہینے پہلے سے اس بات کا اندیشہ تھا، اور مختلف فورمز پر میں اس بات کا اظہار کرتا رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر فرقہ واریت کی جو آگ ہے اس کو بھڑکانے کی جان بوجھ کر کوشش کی جا رہی ہے. تو ایک بات تو یہ ہے کہ یہ جو حالیہ معاملہ ہوا ہے جس میں آصف الوی نام کا ایک بدبخت آدمی ہے، تو وہ ایک تو یہ کہ وہ ایکسپوز ہوا ہے کہ وہ بیرونی ایجنڈے پہ ہے، اور اس نے یہاں جانتے بوجھتے ملک کے اندر جو ہے نا آگ لگانے کی کوشش کی ہے. تو سب سے پہلے تو یہ جو واقعہ ہوا ہے ترلائی اسلام آباد کے اندر، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکفیر کی گئی. یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے. ایک ہوتا ہے تنقید کرنا کسی مسئلے پہ، وہ بھی صحابہ کرام کی ذاتیں اس سے بھی مبرہ اور ماورا ہیں کہ آپ ان کو تنقید کا نشانہ بنائیں، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوا مغرضا بعدی، کہ میں تمہیں اللہ کی ذات کا خوف دلاتا ہوں اور میں ڈراتا ہوں تمہیں اپنے صحابہ کے معاملے میں، ان کو اپنی اغراض کا نشانہ میرے بعد نہ بنانا. وہ پھر حضور نے فرمایا کہ جس نے ان کو اپنی اغراض کا نشانہ بنایا تو اس پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہے قیامت تک. تو میں سمجھتا ہوں کہ صحابہ کرام پہ ویسے بھی تنقید نہیں ہو سکتی، چاہے جائے کہ کسی صحابی رسول، اور پھر عام صحابی بھی نہیں، صحابہ کے امام خلیفۃ المسلمین، حضور کی امت کے افضل ترین انسان، کہ جن کی عظمت اور شان یہ کہ ان کے پیچھے اہل بیت نے بھی اور خود صحابہ کرام نے بھی نمازیں پڑھی ہیں حضور کے بعد جب تاں کہ آپ کا وصال ہو گیا. تو ایسی عظیم المرتبہ شخصیت کی تکفیر ایک لانتی نے کی ہے. تو ہم تو یہاں پاکستان کے اندر ویسے بھی جو عام شخص کی مسلمان کی جو تکفیر ہے اس کے حوالے سے یہاں جو ہے نا ایک بات چل رہی تھی کہ بھئی کسی بھی مسلمان کی جو کلمہ پڑھنے والا ہے اس کی آپ تکفیر نہ کریں. اور اب نوبت ہی جا رسید کہ جناب جو اس امت کا افضل ترین بندہ ہے اس بندے کی آپ نے تکفیر کر دی ہے، تو یقیناً یہ عزم کیے جانے کے لائق نہیں ہے یہ مسئلہ. اس وجہ سے اس وقت شدید اشتعال ہے پنڈی اسلام آباد کے اندر بالخصوص، اور پورے ملک میں بالعموم اشتعال ہے. اور الحمدللہ علماء اہل سنت تمام جو مکاتب فکر ہیں، اہل سنت بریلوی ہیں، دیوبندی جماعت کے لوگ ہیں، اہل حدیث کے ہیں، تو یقیناً اس پر، اور میں سمجھتا ہوں کہ خود شیعہ مسلک کے بہت سارے لوگوں کے اس بات پر کمنٹس سامنے آئے ہیں کہ ان کو بھی، ان کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان کو اس پر اذیت اور تکلیف ہوئی ہے. پوری امت مسلمہ کو تکلیف ہوئی ہے کہ اس کمینے شخص نے پورے ملک کا امن و امان تے و بالا کر دیا ہے. جو پچھلے اتنے دنوں سے ذکر حسین کی محفلیں چل رہی تھیں، لوگ اہل بیت کی محبت میں ذکر کر رہے تھے، اس خبیث نے آ کر لڑا دی ہے پوری قوم کو. تو اس پر 2 کام کرنے کے، ایک عوام کے اور علماء کے کرنے کے، اور ایک حکومت کے کرنے کا ہے. حکومت اس طرح کے لوگوں کو جو ہے نا جی وہ آنی ہاتھوں سے جب تک نہیں نپٹے گی تو امن نہیں ہوگا. اور علماء کے کرنے کا کام یہ ہے کہ وہ جس حد تک ممکن ہو سکے وہ لوگوں کو کول ڈاؤن کریں گے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک بدبخت نے یہ خباثت کی ہے تو آپ اٹھ کر کسی پورے فرقے یا فقہ کے اوپر جو ہے نا وہ ان کی عبادت گاہوں کے اوپر کوئی حملہ کر دیں وغیرہ، کیونکہ یہ چیز ہمارا جو دشمن ہے یہ اس کے ایجنڈے کے عین مطابق ہوگی اگر ہم کوئی ایسی حرکت کرتے ہیں. تو دوسری بات یہ ہے کہ عوام کی، اور عوام کو چاہیے وہ اپنے جو صحیح ان کے قابل قدر اور سنجیدہ ان کی جو علماء ہیں قیادت ہے، چاہے وہ جس بھی مسلک کے لوگ ہیں، وہ ان کو فالو کریں. اور امید ہے کہ جو سنجیدہ قیادت ہے پاکستان کے اندر وہ اس ملک کے امن و امان کو یقیناً بچائیں گے بھی، اور پاکستان کی سالمیت ان کا اہم ترین فریضہ بھی ہے اور ان کا ٹارگٹ بھی ہے. تو یہ بہت دل خراش واقعہ ہوا ہے. تو انشاءاللہ یہ کتا جیسے کہ ہم نے سنا ہے کہ یہ باہر بھاگ گیا ہے، اگر یہ باہر بھاگ گیا تو انشاءاللہ واپس نہیں آئے گا، اور آئے گا تو انشاءاللہ یہ قانون سے بچ نہیں پائے گا. اور اگر پاکستان میں
تو یہ کہاں تک کب تک چھپے گا؟ ایک نہ ایک دن یہ اس کو جو ہے نا قانون کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔